بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قوم پر حرام خود نہیں قرار دیتے، قوم خود بخود اپنے اوپر اس چیز کو حرام قرار دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں نازل ہوتا۔ اور اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور روایات میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان یا بطور آزمائش ان کو ایک بیماری کے اندر لاحق کر دیا، عرب النسا کی ایک بیماری حضرت یعقوب علیہ السلام کو لگی۔ بڑی سخت بیماری ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ایسا درد اٹھتا ہے جسم میں کہ آدمی نہ کھڑا ہو سکتا نہ بیٹھ سکتا ہے، عرب النسا کی جو بیماری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اگر آپ مجھے اس مرض سے شفا یابی عطا فرمائیں گے تو میں اپنی مرغوب اور پسندیدہ چیز جو میں استعمال کرتا ہوں کھاتا ہوں میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ یہ نظر مانی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور وہ بیماری ہٹ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، اب اس نظر کو پورا کرنا تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا، مرغوب تھا، پسندیدہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب چھوڑا تو اولاد نے بھی چھوڑ دیا، جب اولاد نے چھوڑا تو قوم نے بھی دیکھتے ہوئے حضرت اولاد کو دیکھتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے کہ یہ استعمال نہیں کرتے، لہذا ہم بھی اس کو اپنے اوپر حرام کرا دیتے۔ اور آپ اندازہ لگائیں آج تک عصر حاضر میں بھی یہودی اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، کہتے ہیں جی حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں کھایا تھا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو نہیں کھایا وہ بطور نظر کے نہیں کھایا، انہوں نے نظر پوری کرنی تھی۔ قوم جو نہیں کھا رہی یہ دین کے اندر غلوف کرتے ہوئے، دین کے اندر غلوف کرتے ہوئے وہ اس چیز کو نہیں کھا رہی، جان بوجھ کر اپنے اوپر حرام کر رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوم کے لیے حلال کیا ہوا تھا، اولاد کے لیے حلال کیا ہوا تھا، قوم غلوف کی وجہ سے اس چیز کو نہیں کھا رہی۔ بس اوقات یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے، اس قوم اپنے اوپر چیز کو حرام قرار دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں حکم نازل نہیں کرتا۔